اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر اور عالم آخرت، یہ 5 عالم اللہ پاک نے انسان کے لیے بنائے ہیں۔ ہر انسان چاہے اس کی دنیاوی زندگی 1000 سال ہو یا 1 سیکنڈ کی، اس نے ان 5 عالموں سے ضرور گزرنا ہے۔ لیکن یہ بات دلچسپ ہے کہ اللہ پاک نے ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانے کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں، جیسا کہ پہلا عالم عالم ارواح ہے، جس میں سے دوسرے عالم یعنی عالم دنیا میں آنے کے لیے اللہ پاک نے والدین کو سبب بنایا۔ اسی طرح پھر عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانے کا سبب موت ہے، عالم برزخ سے عالم حشر میں جانے کا سبب سور اسرافیل ہے، اور عالم حشر سے عالم آخرت میں منتقل ہونے کا سبب ایمان یا کفر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع عالم برزخ ہے، جس میں ہم جانیں گے کہ عالم برزخ کی یہ زندگی کیسی ہے، یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں، لوگ یہاں پر کیا کھاتے پیتے ہیں، اور کیا دنیا کے معاملات کو بھی لوگ یہاں پر یاد رکھتے ہیں۔ آج ہم انہی سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، عالم برزخ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، اس سے پہلے بھی 2 عالم ہیں اور اس کے بعد بھی 2 ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر اللہ پاک کے نزدیک دنیا کی کچھ حیثیت ہوتی تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس میں سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ پینے دیتا۔ یعنی اندازہ کریں کہ جس عالم میں ہم موجود ہیں اس کی اہمیت کیا ہے۔ خیر، دنیا اور آخرت میں موجود جو عالم ہے وہ برزخ کہلاتا ہے۔ برزخ کے لفظی معنی ہے آر یا پار۔ انسان کی موت سے لے کر قیامت میں اٹھنے تک کا وقفہ برزخ کہلاتا ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ وہ مقامات ہیں جن میں موت کے بعد حشر تک روحیں حسب مراتب رہتی ہیں۔ اس میں تمام انسانوں اور جنوں کی موت کے بعد رہنا ہے، اور عالم ہماری دنیا سے بہت بڑا ہے۔ برزخی زندگی دنیاوی زندگی سے بہت لمبی ہے، لیکن وہ بھی ایک دن ختم ہونی ہے۔ اللہ پاک سورۃ المومنون میں فرماتا ہے، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اسی دن تک جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد انسان کا آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات حاصل کر لی تو بعد کا معاملہ بھی آسان ہوگا، اگر اس سے نجات نہ پا سکا تو بعد کا معاملہ بہت سخت ہوگا۔ جب عالم ارواح برزخ میں پہنچتی ہیں تو اس میں 2 مقام ہیں۔ ایک کا نام علین ہے، جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام سجین ہے، جس میں بدکار یا کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روحیں قیامت کے دن یہیں پر رہیں گی، قیامت کے دن تک یہی رہیں گی، اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب کتاب کے بعد اپنے اصل مقام یعنی جنت یا دوزخ میں داخل ہوں گی۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں روح کو پھر سے مادی جسم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، جہاں پر منکر نکیر سوال و جواب کرتے ہیں۔ اگر تو سوال کے جوابات صحیح دیے جائے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہناؤ، اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ قبر کے اندر ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہاں سے اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبوئیں بھی آتی ہیں۔ حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر سوالات کے جوابات صحیح نہ ہوں تو پھر اس کے لیے قبر میں جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ جہنم کی گرمی اسے ہر وقت محسوس کروائی جاتی ہے۔ اس کی قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ پسلیاں آپس میں دنس جائیں گی۔ اسی طرح اعمال کے حساب پر اگر تو نیک روح ہے تو خوبصورت نورانی فرشتے روح کو علین میں چھوڑ دیتے ہیں، اگر اعمال برے ہیں تو 2 خوفناک تیز نکیلے دانتوں والے فرشتے برے انسان کی روح کو سجین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ سجین کیونکہ بری اور بدکار روحوں کا ٹھکانہ ہے، اس لیے وہاں پہنچ کر ان روحوں کو عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی، اور وہ باغ نما ایک جگہ ہے جہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ نیک روحیں علین میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، جبکہ سجین والی بدکار روحیں قید و بند میں مبتلا عذاب کا مزہ چکھتی ہیں۔ علین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں اور دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا، اور نئے آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار دنیا میں کس حال میں ہے۔ اگر نئے آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے، مگر وہ یہاں علین میں نہیں پہنچا، تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اس کو سجین میں بھیج دیا گیا ہے۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار علین کے اندر بالکل ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی اپنے گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتی ہیں۔
اس کے علاوہ علین میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء کرام، شہداء اور صدیقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں باتیں کرتی ہیں۔ نیک روحیں اپنی قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کریں گی، جس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد جو نیک روح سب سے پہلے مجھے ملے گی وہ فاطمہ تم ہی ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا، اور آپ کے وصال کے 4 یا 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی۔ چنانچہ نیک روحیں عالم برزخ کے اندر علین میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتی ہیں۔ نہ صرف اپنے باقی رشتہ داروں کو نئے آنے والے کی روحوں سے حالات دریافت کرتی ہیں بلکہ ان کی وہاں منتظر بھی رہتی ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ عالم برزخ میں روحیں عالم محشر قائم ہونے تک رہیں گی، یعنی قیامت کے دن تک روحوں کا قیام عالم برزخ میں رہے گا، اور قیامت کا ہی وہ دن ہوگا جب روحوں کو جسموں میں منتقل کر کے اٹھایا جائے گا، پھر حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہی مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عبید سے مروی ہے کہ مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے اور جنازے کے ساتھ آنے والوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی قبر سے اس کے کلام کرتے ہوئے کہتی ہے، اے ابن آدم تیرا برا ہو، کیا تجھے مجھ سے ڈرایا نہیں گیا؟ کیا تجھے میری تنگی، بدبو، وحشت اور ہولناکی اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہ دلایا گیا تھا؟ یہ میں نے آج کے دن تیرے لیے تیار کیے ہیں، تو بتا دے تو نے میرے لیے کیا تیاری کی؟ تو ویڈیو کا جو اختتام ہے ہم ایک مشہور و معروف حدیث پاک سے کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے، یعنی مومن کی قبر میں جنت کی خوشبوئیں، وہاں کی تر و تازگی آتی رہتی ہے، کافر کی قبر دوزخ کی گرمی، وہاں کی بدبو پہنچتی رہتی ہے۔ آئیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور بعد مرنے کے ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور عالم برزخ میں ہمارا ٹھکانہ نیک روحوں کے ساتھ علین میں بنا دے۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کسی کی آمین اللہ کو پسند آئے اور ویڈیو کے دیکھنے والے تمام لوگوں پر اللہ پاک کا فضل و کرم ہو۔